السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز اور پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں صبا فردوس صدیق۔ ملکی سیاست کی گہما گہمی، اقتدار کی جنگ، پارلیمنٹ کے 25 اراکین کا منحرف قرار دیا جانا، ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم اپنی قائم کردہ گورنمنٹ برقرار رکھ پائے گی؟ کیا ماضی کی طرح مستقبل میں بھی پاکستان کے فیصلے لندن کی سرزمین سے ہوتے رہیں گے؟ کیا شہباز شریف اپنی پرائم منسٹر کی نشست کو برقرار رکھ پائیں گے یا پھر عمران خان کے شہر شہر ہونے والے اجلاس کوئی نیا رنگ دکھائیں گے؟ ملک سیاست پر غور و فکر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان متحرک رہنما عاقب مشتبہ خان۔ عاقب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اور آپ قومی سطح کے مقرر بھی ہیں۔ جی عاقب، بتائیے گا کس تناظر میں دیکھتے ہیں پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کو؟ کیا جمہوریت کا صحرا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سر سجنے والا ہے؟ سب سے پہلے تو صبا آپ کا بہت شکریہ اور آج تک نیوز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ سیکنڈلی آپ کا جو کوسچن ہے کہ سیاسی صورتحال، اس کو میں کس طرح سے دیکھتا ہوں، تو دیکھیں پہلے جو 4 سال تھے 2018 سے ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی ہے، اگر میں دیکھوں تو لوگوں میں جو ہے وہ جتنی ایک پبلسٹی تھی عمران خان کی، جو ایک اس کا مقام تھا، کچھ اپنی کنٹروورسیز کی بیسس پہ وہ مقام آہستہ آہستہ عمران خان اور پی ٹی آئی کھو رہی تھی، لیکن پی ڈی ایم نے جو ایک مل جل کے آپس میں کوئی ایک پارٹیز نے الائنس کر کے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا ہے، اس سے کیا ہوا ہے کہ اگر کے پی کے میں بلدیات میں ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کا بہت زیادہ کم ہو چکا تھا، تو ابھی جلسوں اور جلوسوں سے عمران خان صاحب کے یہ لگتا ہے کہ لوگوں میں ان کی مقبولیت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور آنے والے وقت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ جو کمنگ الیکشنز ہیں، چاہے وہ آج ہو جائیں چاہے 2023 میں جب بھی الیکشن کی کال ہو، تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ سیٹیں سیکیور کرے گی اور وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بنے گی۔ چلیں، یہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ماننے لائق ہے کہ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد بڑی ہے، لیکن کس تناظر میں دیکھتے ہیں ملک کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو؟ وہ تمام فیصلے جن کی بنا پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیے جانے والے وہ تمام فیصلے جن کی بنا پر آج ہماری گورنمنٹ، ہماری عوام اتنا سفر کر رہی ہے، کیا مستقبل میں واپس گورنمنٹ میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب اس اہل ہے کہ اپنے ہی کیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکے اور انہیں دوبارہ سے صحیح بھی کر سکے؟ دیکھیں صبا، جو رہی بات مہنگائی کی، تو پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ ڈیولپنگ کنٹریز کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ قرضے وغیرہ لینے پڑتے ہیں آئی ایم ایف سے، دوسرے ممالک سے۔ تو جب آپ آئی ایم ایف سے قرضے وغیرہ لوگے، ٹھیک ہے، تو اس کی بیسس پہ ہم نے جو ایک میعاد ہے، فار ایگزامپل ایک اماؤنٹ ہم نے لی ہے، تو جب ہم ان کو واپس کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب اس کے اوپر اگر ہم نے فار ایگزامپل 1 ملین ان سے قرضہ لیا ہے، تو کوئی نہ کوئی مطلب ایکسٹرا اماؤنٹ ان کو ہم نے جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکسز وغیرہ اپنی کنٹری میں بڑھانے پڑتے ہیں۔ پھر عالمی منڈی میں جو اشیاء کی جو قیمتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پیٹرول ہو گیا، باقی چیزیں، ٹھیک ہے، ڈالر کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ویریٹ کرتی ہیں۔ جس دن انشاءاللہ ہماری اکانومی بہتر ہوگی، جو کہ خان صاحب کا ایک موٹیو ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کریں، ٹھیک ہے، تو مہنگائی بھی اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کرے گا ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ چیزیں جو ہے وہ مزید بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی۔ سیکنڈلی، جب آئی ایم ایف سے وہ قرض پاکستان لیتا تھا، تو خان صاحب یہ کر سکتے تھے کہ ان کے رول کے اگینسٹ آ کے عوام کو انہوں نے سبسڈی پرووائڈ کی اور چیزیں جو ہے ان کی قیمتیں جو ہے ان کو کم رکھا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے آنے والی انشاءاللہ جو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو یہ ورک آؤٹ کریں گے، اس ورک آؤٹ کی بیسس پہ مزید مہنگائی بہتر ہوگی اور کنٹرول ہوگی۔ اوکے، جیسا کہ آپ کا تعلق ایٹک سے ہے، تو 2018 کے الیکشن میں ایٹک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے نشست سنبھالی تھی، تو ایسے کون سے مسائل ہیں کہ جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت 2018 سے لے کر آج 2022 تک ریزالو کرنے میں ناکام رہی ہے؟ دیکھیں جی، اٹک میں جو میرا حلقہ ہے N56 یا PP5، یہاں اس حلقے سے لوگ شوکت عزیز صاحب قومی اسمبلی کی سیٹ جیت کے وزیر اعظم پاکستان بھی بنے، چودھری پرویز الہی صاحب گجرات چھوڑ کے یہاں سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن جیت کے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنے، لیکن بری طرح سے ان تمام شخصیات نے ہمارے N56 حلقے کو اور PP5 جو حلقہ ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ نیگلیکٹ کیا ہے، پس پشت رکھا ہے اس کے سارے تمام تر مفادات کو، اور کوئی ورک آؤٹ نہیں ہوا۔ اگر میرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گلیاں جو ہے وہ ان کو پختہ کروانا، روڈ بنوانا، یہ اگر ان کے بنیادی کام ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے، ملک سہیل صاحب تو ہمیشہ سے یہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم تو اپوزیشن میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپوزیشن میں، ہم حکومت میں نہیں ہیں تو حکومت ہمیں فنڈنگ نہیں کرتی، اور اگر فنڈنگ ہو بھی جائے تو کسی گلی محلے یا روڈ کو پکا کروا دینا
یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بنیادی جو ہے وہ حقوق نہیں ہیں کسی بھی عوام کے. بنیادی حقوق کیا ہیں کہ آپ ان کو اچھی صحت کے مواقع جو ہے وہ پرووائڈ کرو, اچھی تعلیم پرووائڈ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں کو آپ چھوڑیں, 10, 12, 15 سالوں میں نہ کوئی بہترین رورل ہیلتھ کیئر یونٹ ڈیولپ ہو سکا, نہ کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر کے جو ہاسپٹل ہیں وہاں پہ ہم اپنے پیشنٹ کو لے کے جائیں تو پیشنٹ کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم ریفر کرتے ہیں ہولی فیملی, آپ کو ہم ریفر کرتے ہیں پمس. تو یہ نوعیت ہے, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا میرے ڈسٹرکٹ میں اور میرے حلقے میں. صحیح ہو گیا. اور آپ کا تعلق اٹک سے ہے اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی سیاست ہی سے ہے, تو کیا بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی فیملی نے سیاست میں کب اور کس سیاسی پارٹی کی قیادت میں سیاست میں قدم رکھا؟ دیکھیے صاحبہ, 1998 میں میرے ماموں سردار محمد امیر خان ایڈوکیٹ, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ضلع کونسل کے الیکشن جو ہے وہ ان میں ٹیک پارٹ کیا تھا. اور علاقے کے جو جاگیردار اور سرمایہ دار لوگ تھے کہ جن کی سیاست اور جن کی لیڈرشپ پچھلے 40-50 سال سے چلتی آ رہی تھی, ان کے اگینسٹ جو ہے وہ انہوں نے بڑی اسٹرانگ قسم کے الیکشن لڑے اور وہ الیکشن انہوں نے جیتے تھے. بعد میں کوئی ایکس آرمی پرسن تھے, ٹھیک ہے, ان کی اور کمشنر صاحب کے مل کے کوئی ووٹوں میں رد و بدل کر کے پتہ نہیں انہوں نے ان کا کیا نتیجہ نکالا ہے, لیکن وہ ہم نے الیکشن جیتے تھے. پھر 2001 میں یونین کونسل کے ناظم منتخب ہوئے, سابق ناظم سردار منظر امیر خان صاحب کے اگینسٹ. پھر بہت جانا پہچانا نام ہے ملک بہادر یار خان صاحب, یہ کھنڈا گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں کھنڈا گروپ کی طرف سے. ان کے اگینسٹ جو ہے وہ تحصیل ناظم کے الیکشن انہوں نے جیتے تھے. 2007 میں بہت زیادہ کنٹروورسیز تھیں ہمارے اگینسٹ, لیکن پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہم نے جو ہے وہ 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ لڑے اور بے نظیر صاحبہ نے بڑی کنٹروورسیز ہونے کے باوجود اسپیشل طور پہ ٹکٹ جو ہے وہ ماموں سردار محمد امیر خان ایڈوکیٹ صاحب کو دیا تھا. 25 سے 30 ہزار 18 ہزار اتنا ووٹ ہم نے سیکیور کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہم الیکشن ون نہیں کر سکے. 2008 میں جب بے نظیر کو شہید کر دیا گیا تو زرداری صاحب بھٹو کے موٹیو کو لے کے چلیں, تو یہ ماموں کو یہ بات اور ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی, تو انہوں نے اور ہم لوگوں نے مل کے پاکستان پیپل پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا. 2013 کے جو الیکشنز تھے اس میں ہماری اپنی کنٹروورسیز تھیں فیملی میں. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سردار رازق داد خان صاحب بھی جماعت اسلامی کی طرف سے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ تھے, ادھر سے آزاد امیدوار تھے ماموں سردار محمد امیر خان ایڈوکیٹ. پھر 2014 میں ان کا مرڈر ہو گیا, تو 2018 میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ پھر سے MMA کی سیٹ پہ ڈاکٹر سردار رازق داد خان صاحب نے الیکشن لڑے, اور وہ ہمارا ابھی پھر 2023 میں تو ابھی الیکشنز آنے ہیں. اوکے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 2018 کے الیکشن میں آپ کے بھائی سردار رازق داد خان صاحب جماعت اسلامی کی نشست پر امیدوار کے طور پر کھڑے تھے, لیکن کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ 2018 کے بعد اور موجودہ سیاسی کشمکش میں بھی سردار رازق داد خان صاحب کا کوئی پولیٹیکل بیان سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں, آپ نے ایک بڑا اچھا کویسچن جو ہے ریز کیا ہے. اس کویسچن کو کے جواب کے لیے میرے PP5 کے NA56 کے بہت سارے لوگ منتظر ہیں, اور ایک کنٹروورسی بھی چل رہی ہے آج کل ان کے اگینسٹ. تو ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر سردار رازق داد خان صاحب زمانہ طالب علمی میں جب کہ وہ اپنی کالج لائف میں تھے تو انہوں نے تب سے جماعت اسلامی کو جو ہے وہ جوائن کیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کو بہت زیادہ جو ہے عقیدت تھی, ان کی کتابیں وغیرہ انہوں نے پڑھی, ان کے موٹیو کو اپناتے ہوئے جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم انہوں نے اختیار کیا. اس پلیٹ فارم کو جب انہوں نے اختیار کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے جو ہے وہ انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ہماری گھر میں نے جیسے ابھی آپ کو ہسٹری ساری بتائی ہے کہ وہ لوگ مختلف پارٹیوں سے, مختلف سوچ سے, مختلف عقیدے سے تعلق رکھتے تھے. تو سب سے پہلے تو جو ہے ڈاکٹر رازق داد خان صاحب کے والد نے ان کو جو ہے اس چیز سے روکا, اور اتنا کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ آگ کر دیا جائے گا, ایون کہ گھر سے ان کو نکال دیا گیا, کیونکہ ایک طرف وہ کینڈیڈیٹ ہوتے تھے, ایک طرف سے ان کے چچا کینڈیڈیٹ ہوتے تھے, اور مختلف قسم کے مسائل تھے. لیکن ڈاکٹر سردار رازق داد خان صاحب نے اپنی جماعت اسلامی کو انہوں نے نہیں چھوڑا, مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے موٹیو کو نہیں چھوڑا, پاکستان سے بھی وہ چلے گئے, انہوں نے اپنی ایجوکیشن جا کے رشیا میں کمپلیٹ کیا MBBS اپنا, پھر وہ وہاں سے واپس آئے پاکستان میں, اور پاکستان میں واپس آنے کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کے موٹیو اور مشن کو لے کے چلے, اتنا لے کے چلے کہ جو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اگر میرا سگا بھائی بھی اس چیز کے اوپر غلط ہے تو انہوں نے اس کی مخالفت کی, عوام کا ساتھ انہوں نے دیا, اپنی جان, مال, عزت, پیسہ, یہ ساری چیزیں انہوں نے لگائیں, وقت لگایا.
2013 میں انہوں نے اپنے سگے چچا کے اگینسٹ ایک ہی گھر میں رہ کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑے. 2 امیدوار ایک ہی گھر میں سے تھے. 2013 کا کے الیکشنز وہ تھے کہ بہت برائٹ چانسز تھے کہ ہم وہ الیکشن ون کر سکتے تھے, لیکن ایک ہی فیملی میں 2 صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہونے کی بدولت وہ الیکشن ہم لوگوں نے لوز کیے. ٹھیک ہے, ہماری فیملی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, اپنی بیوی بچوں سب کو چھوڑ کے جماعت اسلامی کے موٹیو اور مشن کو وہ لے کے چلے. 2018 میں جب ہمارے پاس عام انتخابات ہوئے, ان میں جماعت اسلامی کا کوئی قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, اور جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک سہیل قمریال صاحب کو جو ہے وہ عام انتخابات میں ان کو سپورٹ کیا. اب جب عام انتخابات ختم ہو گئے, ضمنی انتخابات آئے جہاں پہ میجر طاہر صادق خان صاحب نے NA56 کی ایک سیٹ چھوڑی اور اس سیٹ کے اوپر ضمنی انتخابات کروائے گئے. ان ضمنی انتخابات میں ڈاکٹر رازق داد خان صاحب اور ہماری فیملی نے کسی نہ کسی بندے کو تو سپورٹ کرنی تھی نا, تو ملک سہیل خان قمریال کو انہوں نے سپورٹ کی. ایز اے رزلٹ نینو سیکنڈز میں وداؤٹ اینی شو کاز نوٹس, جو کہ ایکسپلینیشن ہر ایک آرگنائزیشن کا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ کسی کی اگر رکنیت معطل کرتے ہو تو پہلے اس سے ایکسپلینیشن مانگو کہ ایسا کیوں ہوا ہے. وداؤٹ ایکسپلینیشن ڈاکٹر رازق داد خان صاحب کی رکنیت جماعت اسلامی کی معطل کر دی گئی. تو یہ جماعت اسلامی نے اپنا نقصان خود کیا ہے, اپنا خود انہوں نے نقصان کیا کہ کتنا سنسیئر اور وفادار لیڈر جو ہے انہوں نے لوز کیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کوئی کسی بندے کے اوپر شخصی جو ہے وہ وار نہیں کیا, کسی بندے کے اور کسی شخصیت کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی انہوں نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس نہیں پاس کی. ٹھیک ہے, آج کل کے ورکر جنہوں نے ابھی نئے جو بچے ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی جوائن کی ہے, ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ میرا یہ انٹرویو اور میری یہ بات چیت سننے کے بعد اس کے اوپر غور کریں اور اپنی قیادت سے یہ سوال کریں اور ان سے اس چیز کا جواب مانگیں. سیکنڈلی, یہ جو کنٹروورسیز اور فیس بکس پہ کمنٹ کرنا, جماعت اسلامی کی جتنے بھی ورکرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی حقیقت یہ ہے کہ میرے حلقے میں 30 سے 32 ہزار رجسٹرڈ کینڈیڈیٹ ہے جماعت اسلامی کا, اور ووٹ نکلتی ہے 9 سے 10 ہزار. تو آپ لوگ اپنی جماعت سے مخلص نہیں ہو, اور آپ کے جو مخلص لیڈر ہوتے ہیں, آپ کی جماعت کی قیادت ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نیوٹرل ہیں, کسی پارٹی کو جماعت اسلامی کے بعد انہوں نے جوائن نہیں کیا. ابھی جو ان کا حالیہ میں بیان تھا عمران خان صاحب کے جلسے کو کامیاب کروانے کا, تو بات یہ ہے کہ 4-5 جتنی بھی آج کل ہماری پارٹیز ہیں اور آج تک جو رول چل رہا ہے, تو کسی ایک بندے کے ساتھ تو کھڑا ہونا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ویلکم کیا انہوں نے عمران خان صاحب کو, اور لوگوں کو کہا کہ آپ ان کے جلسے کو جو ہے وہ کامیاب کراؤ. اس کارگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیا. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ آپ نے کہا سردار رازق داد خان صاحب ابھی شاید روشیا میں مقیم ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واپس لوٹ کے آئے تو کیا جماعت اسلامی ہی کو جوائن کریں گے یا پارٹی سوئچ کریں گے؟ دیکھیں صبا, بات یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہو آپ اس جگہ کو چھوڑ دو. تو جب رکنیت معطل کرتے وقت ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں نہیں پوچھا گیا کہ آپ کے کیا تھنکنگ کیا تھی کہ آپ نے اس بندے کو سپورٹ کیا. اب جب رکنیت معطل ہو گئی ہے تو یہ ان کی سیلف رسپیکٹ اور اس چیز کے اگینسٹ ہے کہ پھر وہ جماعت اسلامی کا دروازہ جو ہے وہ ناک کریں. انہوں نے جو ٹائم, میں کہتا ہوں کہ سارا ٹائم ان کا, ایک تو مولانا مودودی کا مشن تھا, اللہ کی رضا تھی, اس طرح سے تو ٹائم ویسٹ نہیں ہوا, لیکن جو جماعت اسلامی کی اس قیادت کے ساتھ رہ کے انہوں نے ٹائم ضائع کیا, دوبارہ سے وہ یہ غلطی نہیں کریں گے. اچھا, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اٹک کی سیاست کا ملک کی سیاست پر کیا اثر ہے؟ دیکھیں صبا, ضلع اٹک جو ہے یہ ایک تاریخی ضلع ہے. اس ضلع نے لوگوں کو, پاکستان کو جو ہے وہ سیاستدان بھی پرووائڈ کیے, پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹس مین بھی پرووائڈ کیے, آرمی پرسن پرووائڈ کیے. پاکستان اور ضلع اٹک کی سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ضلع اٹک میں کچھ فیملیز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ ایوان فیملیز ہو گئی, راجپوت فیملیز اور ان کی سب کاسٹ, کچھ کھٹڑ ٹرائب ہو گیا. یہ 3-4 خاندان ہیں جو پاکستانی سیاست پہ جو ہے وہ اور اس علاقے کی سیاست پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. سردار سکندر حیات خان صاحب پاکستان متحدہ ہندوستان کے جو متحدہ پنجاب تھا, ٹھیک ہے, اس کے وہ وزیر اعظم تھے, اور قائد اعظم کو کھٹڑ قبیلہ سے ان کا تعلق تھا. قائد اعظم کو ان کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی, جو قائد اعظم نے مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑے. ٹھیک ہے, سکندر لکھنؤ پیکٹ ایک بہت بڑا ہسٹری میں جو ہے یہ پیکٹ مشہور ہے. تو الائنس کے ساتھ قائد اعظم نے بہت ساری سیٹیں جو ہے وہ پنجاب میں سے جیتی تھی, اور پھر ان کے بیٹے سردار شوکت حیات خان, جن کو قائد اعظم نے خود شوکت پنجاب کا جو ہے وہ لقب دیا. تو یہ کھٹر ٹرائب اور ڈسٹرکٹ اٹک سے بلانگ کرنے والے یہ لوگ ہیں, یہ سیاستدان ہیں. ایئر مارشل نور خان صاحب, اگر میں آرمی کی بات کروں تو ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, بہت جانا پہچانا نام ہے ایئر فورس کا, ٹھیک ہے. پھر مذہبی شخصیات کے بارے میں بات کروں تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب. تو کئی ایسے نام ہیں. ضلع اٹک اور پاکستان دونوں جو ہے وہ شانہ بشانہ ہیں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے, اور اگر موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو الیکشن چاہے اکتوبر میں ہوتے ہیں یا چاہے 2023 میں, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نشست کس کو ملے گی؟
سید زلفی بخاری کو یا طاہر صادق صاحب کی صاحبزادی کو؟ دیکھیں یہ آپ نے ایک بڑا اچھا کویشچن کیا ہے کہ محترمہ ایمان طاہرہ صاحبہ کو ہمارے حلقے کا ٹکٹ ملتا ہے یا سید زلفی بخاری کو؟ اس وقت دو ہی ہے، یا ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک عمران خان صاحب کی سیاست ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاست ہے۔ چاہے ٹکٹ زلفی بخاری کو ملے چاہے ایمان طاہرہ کو ملے، ان دونوں شخصیات میں سے جس کو بھی ملتا ہے دوسرے بندے کو چاہیے کہ اس کا اتنا بڑا دل اور ظرف ہونا چاہیے کہ عمران خان کی پارٹی کے ہیں نا، پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، وہ دوسرے بندے کو سپورٹ کریں، نہ کہ حال ہی انتخابات میں ایسا ہوا کہ طاہر صادق صاحب کے صاحبزادے کو ٹکٹ نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے ملک سہیل صاحب کو ساری فیملی نے سپورٹ کیا اور وہ جیت گئے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ تو جس کینڈیڈیٹ کو بھی ٹکٹ ملتا ہے عمران خان کے ساتھ ہم لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، اس کے موٹیو کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، دوسری شخصیت کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے۔ اوکے جی، موونگ بیک ٹو لاسٹ کویشچن آف آر پروگرام کہ اگر اپنے تعلیمی کیریئر کے اختتام کے بعد کیا آپ تب بھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے یا خان کی طرح پارٹی میں بھی یو ٹرن لیں گے؟ دیکھیں صبا، میں ایز اے ورکر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اور رہی بات میری سیاست کی تو ابھی بہت زیادہ وقت پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل ورک ویسے بھی میں نے جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، لوگوں کی خدمت جس حد تک ہو سکے وہ میں کرتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے مجھے صوبائی یا قومی اسمبلی کی سیٹ کی ضرورت ہے۔ مجھ سے جو بن سکا میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے اس سے پہلے بھی ان کو میسر ہوں، اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ اس چیز کو میں جاری و ساری رکھوں گا۔ اور ہمارے پلیٹ فارم سے نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ یہی جو ہے وہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، آپ حق کو پہچانیں، باطل کو پہچانیں، ٹھیک ہے، اور حق کا ساتھ دیں۔ ووٹ دینا یہ اللہ اور آپ کی ذات کا معاملہ ہے، جو شخصیت آپ کو بہتر لگتی ہے آپ اس کو ووٹ کرو۔ میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں بینگ ینگسٹر، اور آپ لوگوں کو جو چیز بہتر لگے وہ کرو، لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے ڈیسیژن لے لیا، ٹھیک ہے، تھنک 1000 ٹائم بیفور ٹیکنگ اینی ڈیسیژن، بٹ ونس یو ہیو ٹیکن اٹ اسٹینڈ بائی ڈیٹ لائک ون مین آرمی۔ یہ قائد اعظم صاحب نے یہ کہا تھا، اور عام جو ہماری یوتھ ہے ان کو بھی میرا یہی پیغام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے عاقب مشتبہ خان، جن کا پیغام نوجوان نسل کے لیے یہ تھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں۔ پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔